I, as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونی چاہیے. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے. 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا, ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے. اور کسی نے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا یا نہیں بنایا, مگر کم از کم حکومت نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل کردار ادا کیا. حکومت اس عمل کے نتیجے میں مبارکباد کی حقدار ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. میں نے اپنے طور پہ بھی دیکھا ہے اور چیک کیا ہے, کوئی ایسے احکامات جاری نہیں ہوئے. وہ ایک چھوڑ کے دو چھوڑ کے 10 کانفرنس سے کریں. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بنتے رہے ہیں, حکومتیں چلتی رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج اسلام آباد کے اندر بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ پیش آیا. اپوزیشن نے 2 دن کی ایک کانفرنس کرنی تھی, ایک دن گزر گیا. جب دوسرے دن اپوزیشن ہوٹل گئی تو ہوٹل کے سارے دروازے بند تھے, سامنے پولیس کھڑی تھی اور انہیں ہوٹل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے انہیں گیٹ پھلانت کے اندر جانا پڑ گیا. اب اگر اپوزیشن کو سپیس اتنی نہیں ملے گی تو پھر جمہوریت کو جمہوریت کیسے کہا جائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال اس کے باوجود قومی کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا اور اس اعلامیہ کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پارلیمنٹ کی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. اب اگر یہ اعلامیہ ڈکلیئر ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن کے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, وہ ایک ایسی اسمبلی کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی اخلاقی, سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو انہیں باہر ہونا چاہیے. سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ JUI کا وفد اس قومی کانفرنس کے اندر شریک ہوا, لیکن انہوں نے اعلامیہ جو ہے اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اگر اعلامیہ کے اندر JUI نہیں تھی تو پھر پارٹیسپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ میں توسیع بھی کر دی گئی ہے. 26 نئے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کا اضافہ ہو گیا. کیا اس سے گورنمنٹ چل جائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل چودھری صاحب, وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب ہیں, JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. رانا صاحب دیکھیں, آپ بھی اپوزیشن میں تھے, لیکن اس دور میں بھی کسی ہوٹل کا دروازہ آپ کے اوپر بند نہیں ہوا. تو اسلام آباد کے اندر ایک اگر کانفرنس ہو رہی ہے, انڈور ایکٹیویٹی ہے, تو آپ نے اتنی گنجائش نہیں چھوڑی اپوزیشن کے لیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے بات بھی کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید چوئی صاحب, اگر حکومت یہ کانفرنس نہ ہونے دینا چاہتی تو یہ کانفرنس نہ ہوتی. وہ کانفرنس ہو گئی کیونکہ حکومت کے پاس اتنی زور طاقت ہے, وہ نہیں استعمال کی. ہوٹل کے اندر جو بے ضابطیاں تھیں وہ اس وجہ سے ہوٹل کو بند کیا گیا. یہ آپ کو آج پتہ لگے؟ دیکھیں آن اے لائٹر نوٹ, یہ چھوٹی موٹی پھل جڑیاں تو چلتی رہتی ہیں, ان کو ہم نے کانفرنس کرنے دی. اور باقی میں تو سمجھتا ہوں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حکومت کا کہ ان کے پاس اور تو کوئی بیانیہ تھا نہیں, تو ہم نے ان کو چلیں یہ سارا دن اسی زور پہ لگائے رکھے کہ ہم نے جی وہ کرنے نہیں دی. پھر انہوں نے گیٹ کھولا, پھر یہ اندر گئے. تو کامیاب تو آپ نے قرار دیا نا ان کے پاس کوئی بات چیت کامیاب پھر بھی نہیں ہوئی نا. اگر مثال کے طور پہ ہم یہ ہونے دیتے نارملی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونے دینی چاہیے تھی, لیکن اگر نارملی ہو جاتی پھر تو بالکل ہی کچھ نہ ہوتا نا, پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوتی. کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر یہ JUIF نے نہیں سائن کی تو پھر کس نے کی سائن؟ پھر تو وہ PTI خاقان عباسی صاحب نے. دیکھیں وہ کتنی بڑی جماعت ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کے تو پرائم منسٹر تھے نا, آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن بالکل میرے خیال سے جو کوئی اگر کوئی مثبت آپ کوئی گرینڈ الائنس کی بات کریں تو وہ PDM کے دور میں 3 جماعتوں پہ مشتمل تھی, جس میں PMLN تھی, پیپلز پارٹی تھی, JUIF تھی. تو یہ اس کا تو آؤٹ کم کچھ نہیں آیا. تو ان کو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک وہاں کے اسپیکر نے کہا کہ شکریہ ادا حکومت کا کرنا چاہیے. یہ ہماری وجہ سے تھوڑی بہت پھل جڑی اس میں آ گئی, ورنہ تو یہ فلاپ تھی بالکل, اور فلاپ نتیجہ نکلا ہے. اچھا, آج آپ نے ہوٹل بند نہیں کروایا؟ نہیں دیکھیں, ہوٹل ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو پرابلمز تھے ان کے کوئی لائسنسز کے کوئی فیس وغیرہ پہ اس بنیاد پہ بند ہو گیا.
اور باقی سب ہوٹلز کے معاملات ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہ ان کی اگر جب یہ وہاں جائیں گے تو پھر ان کی چیکنگ ان کی بھی ہو جائے گی. اچھا، ان ہوٹل والوں کو کہنا چاہیے کہ مہربانی کر کے آپ میں سے کوئی آدمی نہ داخل لاؤ، نہیں تو ہمارے لائسنس بھی کھل جائیں گے. ہاں نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، جب چیکنگ کی تو وہ اس میں مسائل تھے، پھر ان پہ ایکشن لے لیا. اچھا حفصہ یہ فرمائیے گا سر، یہ JOI نے آج اس اعلامیے پہ سائن نہیں کیے اور آپ نے کہا جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ گئے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ سیمینار جو رکھا گیا تھا باقاعدہ تاریخ تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کی قیادت محترم محمود خان صاحب کرتے تھے. ٹھیک. اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی. پورا تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو بھی دعوت دی گئی تھی. اس دعوت انہوں نے قبول کی تھی. ٹھیک. تو جب دعوت قبول کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام دعوت قبول کر کے تاریخ تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہو. تو لہٰذا وہ تاریخ تحفظ پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں گئے. ٹھیک. تو اس الائنس کا وہ اتحادی نہیں ہے. تو لہٰذا جب جمعیت علماء اسلام اس الائنس کی اتحادی نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، ایک مندوب کی حیثیت سے وہاں جا کر وہ بھی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس پارلیمنٹ کو نہ ماننا، ملک میں نئے انتخابات، یہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ بیانیہ ہے. یہاں تک تو ہم متفق ہیں، لیکن جہاں تک ہم حصہ نہیں ہے الائنس کی تو پھر ہمیں دستخط لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مجبور کریں. تو آپ اتفاق بھی نہیں کرتے اعلامیہ سے؟ نہیں، اعلامیہ سے ہم دیکھیں، اگر اعلامیہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہے، وہی ہے، اگر جمہوریت ہے پلانا ہے، لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں نا سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس الائنس کا حصہ ہے. سائن اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک آپ بیانیہ ہے، جو بیانیہ آپ کا ہے وہ بیانیہ میرا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس الیکشن کو میں نے چیلنج کیا ہے، میری پارٹی نے چیلنج کیا ہے. سب سے پہلے سڑکوں پر ہماری پارٹی نکلی ہے. ٹھیک. آج بھی احتجاج پر ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہے. آج بھی ہماری تحریک، ہمارا احتجاج چل رہا ہے. یہ کبھی پشاور میں، کبھی خیبر میں، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس لیے دستخط نہ کرنا اور جانا یہ دونوں آپس میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہم گئے بحیثیت مندوب، دستخط نہ کیا اس لیے کہ ہم الائنس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیصل صاحب، یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کا کہ ان کی وجہ سے آج آپ کی عزت افزائی میں اضافہ ہوا، ورنہ اگر یہ ہوٹل بند نہ کرتے تو آپ کی تو خبر ہی نہ چلتی کسی جگہ. وہ ہماری ایک فوک سٹوری ہے کہ ایک ڈھیٹ آدمی تھا، اس کی کمر پہ کوئی درخت اگایا، بجائے اس کو کرنا اسے کہ چنگا چھانچ بواں گے. ٹھیک ہے جی، کمر میں نے لفظ آلٹر کیا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ اب اس میں شرم دا گھاٹا ہے کہ بھئی ایک آپ اپوزیشن کو جگہ نہ دیتے ہیں، آپ جمہوری، میں نے تو آپ کو پروگرام میں بڑی دفعہ کہا ہے کہ ان کے جمہوری کریڈینشلز کبھی رہے ہی نہیں. آپ ہی زور زبردستی ان کو جمہوری قرار دیتے تھے. یہ پیدا ہی جنرل گیلانی کے جو گملے میں ہوئے ہیں، یہ ابھی تک وہیں کا بوٹا ہے. یہ جمہوریت کے باغیچے میں نہیں کبھی آئے. 8 فروری 2024 کو ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے وہ بھی لوز کیا اور خود کو امریت کا پیروکار اور امریت کی وہ جو لڑی میں سے بتایا کہ انہوں نے اس دن بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے، ویسے میاں نواز شریف نے کیا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. نہیں، وہ دونوں سیٹیں ہار گئے تھے. ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ اپنا آنریبلی وہ شکست تسلیم کرتے اور اس میں بڑی عزت ہوتی، اور آج وہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہوتے. اس جو سارا مطلب اس کا پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے مختلف طبقات بشمول صحافی، وکلاء، سیاستدان، باقی تو سارے ہیں نا. اگر کوئی سیاسی شخصیت اس سارے معاملے کی وکٹم ہے، میں وکٹم کہوں گا، وہ ہے نواز شریف. نواز شریف عوام سے بھی ریجیکٹ اور اشرافیہ سے بھی ریجیکٹ. اس کی جگہ شہباز شریف نے لے لی نا. اب آپ نے ایک سوال پوچھا حافظ حمداللہ صاحب سے، تو میں نے وہ سوال کی کلیریفیکیشن جو بالکل ان کی بات درست ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوچھا ہے اخنزدہ صاحب سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ اس اعلامیے میں اس کے ریورسل کی بات ہے، JUI کا، اور یہ موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے.
اور اس میں خاص کر جو 5 شقیں ہیں اسلام میں شقیں ہیں ان پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں ان پہ JUI نے ووٹ کیا ہے, لیکن اس کو ایک علیحدہ یہ بات ہے کہ اس کی پھر قانون سازی کر کے 26ویں ترمیم کو ہی ڈیمیج کیا گیا, اس کے روح کے خلاف وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی. ٹھیک ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم ریورس, کیونکہ 26ویں ترمیم کے جو عدلیہ سے متعلق شقیں ہیں وہ لانے سے عدلیہ میں تعصب پیدا ہوا ہے, اور جو جس مقصد کے لیے وہ لائے گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا. لیکن وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرے خود بھی ہوئی ہے, اس کی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے, اور ان کا ایک موقف ہے اور ہم اس موقف کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے JUI ہے باقاعدہ اس کا حصہ نہیں ہے. اب یہ جو تاریخ جب مولانا صاحب باہر سے آتے ہیں انہوں نے کچھ نکات رکھے ہیں. ہماری 2 رکنی کمیٹی ہے, اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضی. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ نکات اور اتحاد میں رکاوٹ بنانے کے لیے یہ کیا. اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں پہلا اعلامیہ جو اسد کیسر صاحب کے گھر سے ایشو ہوا, اس پہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید سے وہ ایشو ہوا, کیونکہ میں لکھنے والوں میں سے بھی شامل تھا. شاید خاقان عباسی صاحب نے پڑھا اور مولانا صاحب نے اس کی تائید کی. تو آپ وہ سنجیدہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی نون لیگ نہیں ہے. مولانا جو ہے مولانا صاحب سنجیدہ, لیکن 10 سال کیا کہتے ہیں مولانا کو نہیں, اس میں آپ دیکھیں اس بات کو جاوید چوہدری صاحب صحیح بات ہے, آپ اس بات کو داد دینا کہ جو شدت تھی آپس میں معاملات کی ایک بڑے سیاسی آبجیکٹ کے لیے, مطمع نظر کے لیے, دونوں جماعتوں میں اس میں زیادہ میں تحسین کروں گا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی JUI کے جو ہمارے اکابرین ہیں, انہوں نے کافی محنت کر کے اس شدت کو کم کیا. ٹھیک ہے, میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک نیریٹو ہوتا تھا ماضی کے اندر جو مولانا کے بارے میں آپ جو فرمایا کرتے تھے, اور ہر جگہ پہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے. آج آپ کو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اسے تسلیم کرنا پڑ گیا. شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ نے گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا تھا اور بڑے برے حالت میں رکھا تھا ان کو, مفتاح اسماعیل صاحب کو. آج ان کی میزبانی کو آپ کو قبول کرنا پڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی سے تھوڑے تھوڑے شرمندہ ہیں آپ کی غلطیاں آج آپ تسلیم کر رہے ہیں ان کو. چھوٹی سی بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے فیصل صاحب یہ ماضی کی غلطیاں جو ہے نا آپ نے تسلیم کر لی. اب دیکھیں میزبانی شاہد خاقان عباسی کی, مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی غلطی بھی آپ کو ماننی پڑ جائے گی کسی وقت. آپ ایک سیاسی طالب علم بھی ہیں سیاست کے, اور آپ نے بڑی کلوزلی پاکستان کی سیاست کو, آپ چند ان صحافی حضرات میں سے ہیں جو کہ پنجاب جو کہ سیاسی تاریخ, ملک کی سیاسی تاریخ پہ بور بھی رکھتے ہیں. سیاست میں ہر دن نیا ہوتا ہے, وہاں پہ پلوں کے نیچے سے پانی بڑھ جاتا ہے. جو JUI کی طرف سے ہمارے خلاف بیانات آتے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. ہم نے اس پہ محنت کر کے ہم نے یہ سیٹل کیا, آگے بڑھ رہے ہیں, اعتدال پہ لائے. بہت اچھی بات. اور ہم نے اس کو, میں نے گریٹر, جیسے میں نے آپ پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ گریٹر آبجیکٹ کے لیے ہم نے اپنی جو ہمارے آپس کے معاملات اور کی شدت تھی اس کو ختم کیا. اب تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, اب تو ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں, اب تو ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف آنا ہے. سر یہ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے آج کہا ہے کہ دیکھیں جو 47 کی گورنمنٹ ہے, فارم 47 کی جو پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, دوسری اسمبلی, ان سے نکل کے باہر بیٹھے ہیں, ہم ایک نئی پارلیمنٹ بنائیں گے, نئی اسمبلی بنائیں گے, اور وہ اسمبلی ہوگی فارم 45 کی. تو اب اگر یہ اسمبلی بنا لیتے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ بنا لیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے, ابھی تک تو اگر آپ ان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے یوم سیاہ منایا 8 فروری کو, عوام کوئی نہیں نکلی. پھر آپ نے نکلنے نہیں تھی نا. نہیں دیکھیں, ہم نے تو لاہور میں پابندی لگائی, پورے پنجاب سے کوئی نہیں نکلی. 14 سال جب خان صاحب کو جیل ہوئی, ایک بندے نے جو ہے کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی ایک بندہ خالی ایک بندہ ہی بینر لے کے باہر آ جاتا احتجاج کرنے. تو عوام تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹ پاور کوئی ایسی نہیں نظر آ رہی. مولانا مل گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے اگر جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ
آگے معاملات ٹھیک چلیں. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, ہمارا کوئی علیحدہ موقف نہیں ہے. تو پہلے 2018 میں جو چوری ہوئی تھی الیکشن کی, اس کے اوپر تو ذرا معذرت کر لیں عوام سے, عوام کو حقائق تو بتائیں کہ 2018 میں. ویسے یہ شاید کاکان عباسی صاحب کو پوچھنا چاہیے ان سے. ہاں نہیں بالکل, وہ تو ہمارے ساتھ تھے اور وہ ان کا یہ موقف 4 سال وہ پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کرتے رہے, جے یو اے ایف ہمارے ساتھ مل کے کرتی رہی کہ 2018 کا ایک سلیکشن تھی, اور جو یہ اتنے جمہوری اب یہ بنے ہوئے ہیں, ان کا تو جو دھرنا تھا 126 دن کا وہ بھی سپانسرڈ تھا. اس سے پہلے پورا یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا, اور جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی فاسزم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی جو اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کیا, اور جس طریقے سے معاملات چلتے تھے. آج ان کو بالکل ڈائمنشیا ہو گیا ہے, یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے کیا ان کا کردار تھا, کس طرح کی سیاست یہ کرتے تھے. دیکھیں آپ تو بھول جاتے ہیں نا, جو پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا وہ آپ بھول گئے, اب اکٹھے چل رہے ہیں آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کبھی حمایت, تو ایم کے ایم کے خلاف کبھی ان کے ساتھ, تو ان کو بھی موقع دینا, یہ بھی اس ٹائپ کی غلطیاں کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے تو مساق جمہوریت کیا, اور پاکستان میں اگر پولیٹیکل سپیس کبھی موجود تھی پاکستان کی تاریخ میں تو وہ 2008 سے 18 میں میکسیمم موجود تھی. اس کو ریپ اپ یا پیک اپ جو ہے وہ خان صاحب نے کیا, اور وہ کرتے کرتے بعد میں جب ان کے اقتدار سے باہر نکلے, جو انہوں نے حرکات کی 9 مئی کے حوالے سے, اور جو ان کا جو ایک انتشاری سیاست ہے اس کے تو یہ خود ذمہ دار ہیں. تو یہ پہلے اپنی ان چیزوں پہ کوئی درستگی تو لے کے آئیں, کوئی اعتراف تو کریں, کوئی یہ نہیں کہ تو پھر کوئی سینس بنے گی کہ ہاں یہ واقعی کوئی سیریس ہے. اور پھر یہ خط و خطابت جو ہے جو یہ وہاں کرنا چاہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ, وہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کریں, تو ان کا تو پورا اینگل ہی غلط ہے. ان کی جو آج بھی جو طرز سیاست ہے وہ غلط ہے. وہ ابھی بھی یہ جو ہے ایک ملکی مفادات کے ساتھ وہ کر لیں گے. نہیں تو دیکھیں, چل ریاض صاحب کو پروڈیوس کر دیں, وہ کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو یا آپ تو پارلیمنٹ میں آ کے کریں, یہ جو باہر آپ نے اسمبلی میں. اعجاز چودھری صاحب کا دیکھیں نا, انہوں نے بلوایا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے, لیکن آپ نے ان کو آنے دی, وہ بیچارے ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں. دیکھیں ابھی تو پھر اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ہاسپٹل میں, پروڈکشن آرڈر تو پہلے سے بات یہ کہ نہیں ان کو آنا چاہیے پروڈکشن آرڈر جو سیکیورٹی, آپ ابھی سے کہیں جی لے آئیں ظاہر اسپتال میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جن لوگوں نے 9 مئی میں جن کا ایک کردار تھا, ان کو عدالت سے بر وقت سزائیں ہو جانی چاہیے تاکہ یہ مسائل ختم. آپ صاحب, اچھا آپ صاحب یہ فرمائیے, ماضی بھول گئے آپ ایسے جو عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے مولانا کو, اور آپ نے دل اپنا بڑا کر لیا ہوا ہے, پرانی تلخیاں ختم ہو گئی ہیں, یا ہے ابھی تھوڑی سی؟ دیکھیں چودھری صاحب, ہم طور جاور سے ہماری قیادت اور ہماری پارٹی یہی کہتی چلی آ رہی ہے, اور قیادت بھی یہ کہتا رہا کہ اس قسم کی الفاظ سیاست میں اچھی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اس سے افراتفری پھیلے گی, اس سے شدت پیدا ہو جائے گی, ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست پیدا ہو جائے گی. پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے, لیکن جب آپ کی قیادت کے بارے میں, مولانا صاحب کے بارے میں, جمعیت کے بارے میں یہاں تک بات آگے بڑھ جاتی تھی کہ ہماری ماتحت تنظیموں پر وہ بین لگاتے تھے, انصار الاسلام پر وغیرہ وغیرہ, میری شہریت کینسل ہو گئی اسی زمانے. لیکن وہ سارے ہم نے کیوں اس کو نظر انداز کر کے ہم بڑھ رہے ہیں ایک ایسی مقصد کی طرف جو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. میرے ذاتی مفاد میں نہیں, میں اپنی ذاتیات سے ہٹ کے آئین کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی مفادات سے ہٹ کے اپنی ذات سے کہ میری ذات کو نشانہ بنائے. یہ فرمائے 2024 میں 8 فروری میں جو الیکشن ہوئے تھے, خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. میں آؤں گا اس پر. تو لہٰذا ہم میری ذات کو جو نشانہ بنایا جا رہا تھا, میرے پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, اس کو ایک طرف کر کے آئین کی طرف ہم بڑھے, جمہوریت کی طرف بڑھے. اور 8 فروری پر کسی کا اتفاق نہیں ہے, ان کا بھی اتفاق نہیں ہے پی ٹی آئی کا, ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے. خود حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, جو باہر ہے اس کا اتفاق نہیں ہے اس الیکشن پر. آپ میاں جاوید لطیف کو سنیے, کسی اور کو سنیے, وہ خواجہ سعد رفیق کو سنیے, وہ کیا کہتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی, دیکھیے ہم نے سوال اٹھایا پورے ملک کے الیکشن پر. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اس کو ایک علاقے کا لیڈر سمجھتے ہیں, قومی لیڈر نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ آپ خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب قومی لیڈر ہیں,
نہیں شکایت آپ نے ان حلقوں کی میں ابھی آ رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے حلقوں کو چیلنج کیا ہوا سوال میں سمجھ گیا نا. ہمارا جو اصل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول مؤثر طریقے سے ادا نہیں کیا غیر جان، بلکہ الیکشن کمیشن کا رول تھا ہی نہیں الیکشن میں، تھا ہی نہیں. 8 فروری کو الیکشن ہوا، میرے ہاتھ میں 45 فارم تھا، اس کے مطابق میں جیت چکا تھا، لیکن جب دیکھا تو 47 رانا صاحب کے پاس تھا، وہ اسمبلی کے اندر تھا. تو یہ کیسے میں آپ کے مثال کے طور پر لیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس تھا آپ کا فارم، آپ ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے نا، آپ نے جس دن کلیم کیا والوں کے پاس تھا. میں خیبر، میں اوورآل ملک کی بات کر رہا ہوں نا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں داندلی ہوئی ہے، پنجاب میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی ہے. میں ببانگ دوہل کہتا ہوں، اور مولانا صاحب نے پس میٹنگ میں خود بیٹھا تھا، اسد گیسر اس میں تھے، غالباً علی گور صاحب تھے، یعنی تھے، یہ سارے تھے. میرے سامنے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی میرے خلاف داندلی ہوئی ہے اور آپ کے حق میں ہوئی ہے. مولانا صاحب نے سامنے کہا اس کو. تو اس کے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میری لڑائی سسٹم کے ساتھ ہے. اس سیاست میں، اس الیکشن میں وہ کون سی قوتیں جو ہمیشہ وہ دخیل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دخیل نہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل تک پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم میں شامل ہوتے ہوئے ان کا بیانیہ یہی تھا جو آج پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا وہی بیانیہ ہے جو 18-25 جولائی کے بعد تھا. لیکن ان کو مینڈیٹ بھی وہی ملا ہے جو اس وقت مینڈیٹ ملا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ داندلی نہیں، آج 25-18 کو داندلی تھا اور آج نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ یہ فائدہ میں نا جی، اس وقت یہ اقتدار میں نہیں تھے، آج اقتدار میں تھے، ہم تو وہ نہیں مان رہے تھے. اگر آپ بینیفیشری ہوتے آپ بھی، اگر ہم یہ فیصلہ کریں سیاستدان ایک طرف رکھے اسٹیبلشمنٹ کو، اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ واقعی ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، واقعی ہم اس ملک میں پارلیمنٹ کو خود مختار چاہتے ہیں، واقعی پھر آپ کو بڑے فیصلے کرنا، تو پھر ان سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کریں، آئین کے ساتھ کریں یا آئین کے اس پار غیر سیاسی اشرافیہ کے ساتھ کریں. آپ انہوں نے فیصلہ کرنا ہو. بڑی پارٹیاں بریک لے رہے ہیں. اور فیصل چودھری صاحب، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج محمود اچکزئی صاحب نے آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ جو فارم 47 کی جو اسمبلی ہیں ان سے باہر آئیں اور ہم باہر نکل کے فارم 45 کی اسمبلیاں بناتے ہیں. تو پھر تو آپ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور دے کے باہر نکلنا چاہیے. آپ ایک سائڈ پہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اگر آپ فارم 45 کی اسمبلی بنانا چاہتے ہیں تو آپ فارم 47 کی اسمبلیاں چھوڑ دیں، کیوں نہیں چھوڑتے آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک میں جو رئیس جمہوریت ہے وہ بھی ہم سرنڈر کر دیں. صاحب چاہتے ہیں، محمود اچکزئی صاحب. میں محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک سجیشن ہے، ٹھیک، ان کی ایک رائے ہے، اس سے کوئی متفق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات. تو آپ متفق نہیں ہیں؟ میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے کروں گا کہ محمود اچکزئی صاحب کا ایک جو رائے ہے میں اس سے بس حد احترام شاید ایگری نہ کروں. ٹھیک، کیونکہ میری نظر میں اس کے جو امپلیکیشن ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ ملک کی سیاست میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ فارم 47 کی حکومت بنی ہے، آپ اس کے ہاتھ میں جو تھوڑی بہت سپیس بچی ہے وہ بھی سرنڈر کر دیں. اور اگر ایسا ہوا تو جے یو آئی جیت جائے گی اس کے بعد. نہیں، بات یہ کہ جے یو آئی کا ضمنی الیکشن ہو گئے، جے یو آئی کا اس وقت جو مطمع نظر ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ ہے، اور وہ اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہو رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے عمران خان صاحب نے بھی آواز اٹھائی. آپ دیکھیں نا ایک سیاسی کامیابی کیا ہوتی ہے. سیاست میں جو یکساں موقف ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پہلے یہ بات ایک جماعت مولانا صاحب علیحدہ کر رہے تھے، ہم سب علیحدہ کر رہے تھے، ہمارے کوئی اور لوگ علیحدہ. اب یہ یکساں ہو کہ ایک جگہ پہ آواز آنا. پہلے آمنے سامنے تھے، ٹھیک ہے، اب یکساں. اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے مساق جمہوریت کیا جس کی بڑی آپ مثالیں دیتے ہیں. 2009 میں گورنر راج لگا،
کالا کوٹ پہن کے افتخار چودھری کے پاس میمو گیٹ میں کون گیا تھا؟ میاں نواز شریف. میاں نواز شریف گئے تھے. تو اردو کی تھی مساق جمہوریت، پکوڑے کھا رہے سنو لیتے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو سوٹ کرتا ہے مساق جمہوریت آپ کا توق پہن لیتے ہیں آپ، جب آپ کو نہیں سوٹ بلکہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کا بیان بھی بعد میں دیا تھا. بعد میں دیا تھا. ایشو یہ ہے کہ تب مساق جمہوریت نہیں آتا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آج آپ کے انٹرسٹ اکٹھے ہیں، آج آپ اس انٹرسٹ پہ بیٹھے ہوئے فارم 47 کی حکومت لے کے، آپ نے حکومت لے لی، سیاست آپ نے سرنڈر کر دی. آپ نون لیگ حکومت کر رہی، سیاست تو سرنڈر ہو گئی ان کی. اور جس دن انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوا لگل ہو جانی ہے. جس دن ان کے پاس الیکشن کمیشن کی بیکنگ نہ ہوئی، قاضی فراڈ عیسیٰ جیسے کچھ ججز ان کے پاس نہ ہوئے، اور نہیں انہیں ایک دن ٹھیک ہے کہ جاہو جلال اور کتنی دیر، ٹھیک صحیح بات. یہ ختم ہو جاتا ہے سر. اچھا رانا صاحب دیکھیں، یہ عید کے بعد سب لوگ مل کے نا، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک تحریک چلانے لگے، اور اس میں شاید کاکان عباسی صاحب بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے. اتنی بڑی تحریک کے بعد مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ سٹینڈ کر سکے گی یا قائم رہ سکے گی. دیکھیں پہلے تحریک کی طرف آئیں تو صحیح، دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں نہیں آتے. دیکھیں دو بہت فرق ہے. جو مولانا صاحب کی سیاست ہے وہ کبھی بھی ملکی مفادات کے خلاف نہیں ہوئی. ہم بھی ان کے ساتھ، ہم بھی تحریک کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی جو ہے تصادم، توڑ پھوڑ وہ سیاست نہیں کی. پی ٹی آئی کی سیاست میں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ بڑا ایک مشکل ملاپ ہے. بے شک یہ باتیں ایک جیسی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی میں نے آپ کو تضادات بتا دیے کہ باتوں میں. آپ کا خیال ہے مولانا ان کو جوائن نہیں کریں گے؟ دیکھیں نہیں، مجھے لگتا ہے اگر مولانا جوائن کریں گے تو ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا پی ٹی آئی کے پاس؟ ان کے پاس تو ملک کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی سیاست ہے ہی نہیں. تو یہ ابھی بہت آگے کی باتیں ہیں. اور ویسے بھی گرمی کا موسم اب شروع ہونے لگا ہے، رمضان کے بعد ویسی گرمی آ جانی ہے. تو وہ یہ دھرنوں اور احتجاجوں کا موسم نہیں ہے، وہ پھر اب آئے گا اکتوبر کے اندر، اکتوبر میں آئے گا. تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جنون میں بات بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی یہ بندے، یہ تو آپس میں لڑائی ان کی چل رہی ہے، جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ نے دیکھ لیا، میں نے آپ کو اپنی پارٹی کے اندر اتنے اس کی ایک اور پارٹیوں کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عوام دیکھ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ قابو میں ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ملک صحیح ڈائریکشن کے اندر ہے، تو عوام بھی دیکھیں، وہ یہ جو مرضی کہتے رہیں آئی ایم ایف کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، پھر تو ان کو کانفرنس کرنے دینا. آپ تو دیکھیں میں نے بند کر رہے ہیں، آپ نہیں دیکھیں اور احتجاج کرتے ہیں، کرنا ہے. کانفرنس تو انہوں نے کر لی نا. میں نے آپ کو پہلے کلیئرٹی لا دی کہ اگر دن تھا اعلامیہ جاری کرنا تھا، تھوڑی بہت جو ہے وہ میں ان سے فائدہ ہی ہوا ہے نا، ہمارے سے نقصان تو نہیں ہوا. ان کو تو آپ نے بھی کہا شکریہ ادا کرنا چاہیے. باقی تو دیکھیں زیادہ فائدہ پہنچاتے کوڑے میں مار لیتے ہیں ان کو. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں بہتر ہوتا کہ اس جو وہ ہوٹل ہے اس کی باضابطیاں اگنور کر دی جاتی ہیں، بہتر ہوتا. لیکن وہ انہوں نے پھر ہم نے ایڈمنسٹریشن ابھی نا ہر چیز ابھی پتہ لگ رہی ہے. فلانا ہوٹل جو ہے وہ اس کا کام خراب ہے، پتن کی جو ہے رجسٹریشن ابھی خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کا القادر ٹرسٹ بھی ابھی خراب ہوا ہے. پہلے سوئے ہوئے تھے. نہیں وہ تو القادر ٹرسٹ تو الحمدللہ جب وہ اتنی بڑی چوری پکڑی گئی ہے کہ آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے دیے، ریاست کو آپ نے ایڈجسٹ کرا لیا، تو پھر اس کے اوپر عدالت نہیں سزا دینی تھی نا. میاں صاحب کے گھر جاتا ہے. نہیں وہ نیشنل نائٹ پارک حسن نواز نے میاں صاحب کی جگہ، اور حسن نواز کی ہے، بڑا سادہ سا حسن نواز نے علی ریاض پیسے میاں صاحب کے آئے ہیں یہاں پہ. نہیں وہ جو پیسے ہیں وہ تو جنہوں نے دیے تھے ڈبل قیمت پہ کیوں بیچے؟ تو دیکھیں لاجک ہی نہیں بنتی. وہ چیز بیچ رہے ہیں اور پیسے ان کو تو وصولے. آل شریف جو دو نمبر کام ہے، آل شریف اور ان کے چیلے پیچھے. کرائم ایجنسی نے ایک لائن بھی میاں صاحب یا ان کی فیملی کے بارے میں نہیں لکھی. ان کا پروپیگنڈا ہے. وہ پیسہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے دیا نا. تو حسن نواز صاحب کا اکاؤنٹ کھولتے نا. اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی جو خریدنے والا پروپیگنڈا یہی سے پکڑ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے ان کو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں وہ کرپٹ ثابت ہو گئے. اب وہ سزا 14 سال کاٹ رہے ہیں. یہ سارا معاملہ ہے. باقی دیکھیں یہ الحمدللہ کی جگہ طوطے اڑ گئے نا.
میں سمجھتا ہوں آج یہ جو مرضی کہیں، آج مہنگائی 2.5 3% 5% سے نیچے، آج سود کی شرح خان صاحب نے کی تھی الحمدللہ جب آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے جو ہے وہ تباہ کر کے یہ چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے، سرنگی جو ہے وہ پوری معیشت کو تباہ کر کے گئے. دیکھیں الحمدللہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے معاملہ ٹھیک، موڈیز فچ کہہ رہے ہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو عوام کے یہ مسائل ہیں، عوام کے یہ مسائل نہیں ہے کہ جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے پھر وہ کہے کہ جی میں نے ملک کے اندر سے چوری ختم کرنی ہے. جو جمہوریت کا جس نے کچومر نکالا ہو وہ کہے کہ جی میں جمہوریت کا جو ہوں وہ علمبردار ہوں اور میں نے جمہوریت جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. تو ان فراڈ کے ساتھ یہ کسی عوام نے نہیں نکلنا، یہ دن بدن ایکسپوز ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہتے تھے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے کتنے ترلے لیے ہیں امریکنوں کے، اتنے تو کسی نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیے. ویسے جیو ولسن جو ہے وہ ایک بل پیش کر رہا ہے، کل کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ انہی امیدوں پہ یہ زندہ ہیں کہ وہاں سے کچھ ہو جائے گی، امداد تو ہو جائے گا، کوئی امداد نہیں ہونے جا رہی. تو دیکھیں یہ جماعت دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہے، عوام میں ان کی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کے جو وطن ہے نا، آبائی وطن یو کے، ان کے لوگ گئے ریانا ڈار سے ملنے. اچھا ہاں، آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے، پولیٹیکل ونگ کے لوگ ادھر سیالکوٹ میں گئے، ڈیفینس منسٹر جو یو کے جو ادھر ہائی کمیشن کے لوگ، وہ تو ملتے رہتے ہیں. نہیں وہ ان کے وطن کے لوگ ہیں نا. یہ تو پاکستان کبھی کبھی آتے ہیں نا، اصل تو پراپرٹیاں شاپیاں تو یو کے میں. غلط زمین میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ خان صاحب کے بچے رہتے ہیں وہاں. نہیں، خان صاحب کے بچے تو رہتے ہیں ادھر. خان صاحب نے کہا کون سا کہ خان تو ادھر ہی ہے نا. خان کے پریگنٹ تو کام نہیں ہوئے، خان کے پیچھے کام تو نہیں ہوئے. خان نے تو نہیں کہا مجھے اسپتال میں مزید دو، سزا ہوئی ہے وہ بھی ادھر ہے، ان کی بیگم بھی ادھر ہی ہے. اسے کہا مجھے ڈمبل دو، مجھے فلانا دو، وہ ایکسرسائز کرو. یہ پلیٹلیٹس باجوہ صاحب سے کم کروا کے دیکھیں انہوں نے جہاز کے اندر بڑے لندن سے آ کے گرفتاری دی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی گرفتار کرایا تھا. مجھے نا بریک لینے دیں حافظ صاحب، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے جی؟ کوئی مارل اتھارٹی ہے اس کے پاس؟ چھوٹی سی بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے آپ صاحب کوئی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی مورل اتھارٹی ہے؟ کیونکہ اگر ہے تو 26 منسٹرز میں تو آج اضافہ ہو گیا، اور 13 جو فیڈرل منسٹر ہیں، 11 جو ہے منسٹر فار اسٹیٹ ہیں، 3 مشیر ہیں. تو گورنمنٹ تو بڑی سنجیدگی سے توسیع بھی کر رہی ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ 5 سال پورے کرے گی اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی. دیکھیے چودھری صاحب، اگر ایک اصل حقیقت مجھ سے پوچھیے نا گورنمنٹ کے بارے میں، جمعیت علماء اسلام نے آج تک نہ گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ عوام کا نمائندہ گورنمنٹ نہیں. پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کرتے میرے بات سنیے، اسی طرح پارلیمنٹ کو ہم آگے کی عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ملاقات کرنا نہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لی. 26ویں ترمیم کروانے میں بڑا اہم کردار، تو آپ کے ووٹ نہ ہوتے نہیں ہو سکتے. اگر ہم 26ویں ترمیم نہ کرتے تو پھر وہ ترمیم آتا جو مولانا صاحب نے اس کا تعبیر کیا کالا ناگ اور کالا سانپ سے، ٹھیک، اور پوری ملک اور قوم اور آئین پر ایک چھری چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ ہم نے وہ راستہ روکا. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہے جمہوریت؟ یہاں تو جمہوریت کے نام پر امیریت ہے، یہاں تو جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو عدلیہ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے، میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ تو کنٹرول ہے. قانون آج جو کیبنٹ بنی ہے، اشرف زرداری صاحب کا 2 دن سے پہلے میرے لیے محترم ہے. آپ نے پنجاب میں جو انہوں نے اپنے پارلیمنٹرین کو بلایا، کیا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، چلنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. آج جس کیبنٹ سے اشرف زرداری صاحب نے حلف لیا اور شہباز شریف نے 22 کی تعداد یا 27 کا اضافہ کیا، یہ دونوں مجبوریاں ہیں. یہ مجبوری کی بنیاد پر، یہ آپ کو پتہ ہے مجبوری کہاں سے ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فطری اتحاد نہیں ہے، یہ فطری سیاسی نکاح نہیں ہے، یہ نکاح بالجبر ہے، یہ نکاح بالرضا نہیں ہے. اور اپوزیشن بھی تو ایسی ہے نا سر، دیکھیں آپ نے وہ سوال کیا، پھر آپ الگ سوال کریں نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کا جو پارلیمنٹ ہے یہ جمہوری غلاموں کی ایک منڈی ہے.
آپ بھی اس کا انہوں نے جمہوریت کو نہیں، میں وہ 47 فارم والے کے بارے میں کہتا ہوں، وہ 47 فارم کی بنیاد ہمارے والے سے اس لیے ٹھیک ہے کہ ہمارے حجم کو آپ نے ہمارے حجم پر چوری چلائی. وہ تو کے پی کے میری مینڈیٹ آپ کا کے پی میری مینڈیٹ کو کس قوت نے چوری چلائی؟ اس قوت سے آپ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر میری عرض تو سنیے نا، پنجاب میں نہیں ہوا، اسمبلی میں نہیں ہوا. جس قوت کے سہارے پہ آپ اور پیپلز پارٹی جہاں جہاں بیٹھے بشمول ایم کیو ایم کے، اس قوت سے آپ مل کے میرے حجم پر آپ نے چوری چلائی. تو جب چوری چلائی تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو زندہ آباد کہوں. اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ سے ملتا ہوں، آپ آتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں. فیصل صاحب ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا فیصل صاحب دیکھیں، گورنمنٹ کی کچھ اچیومنٹس ہیں جس کا اعتراف کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاملہ سیٹل کر لیے، اب یہ بجلی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، ڈالر کو سٹیبل کر لیا، اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں کہاں پہ چلے گی، ریکارڈ توڑ دیے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول کر لی. تو یہ بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. فارم 47 اپنی جگہ پہ، لیکن اچیومنٹس بھی تو دیکھیں نا آپ. نہیں یہ تو آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. بنیاد ٹیڑھی ہے، بنیاد غلط ہے، اور آپ عمارت کی تعریف کر رہے ہیں. وہ عمارت جس کی بنیاد غلط ہو، جس کی بنیاد میں صحیح چیز نہ ہو، جو کہ ایک غیر، اور یہ جو آپ نے آپ یہ اگر نماز بھی پڑھیں گے تو غلط ہو. نہیں، آپ نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کی بھائی الیکشن جو ہے بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ بالکل غلط عبارت ہے. اب اچھا رانا صاحب آپ تسی نویں بدتمیزی سیکھیے، 2 منٹ صبر کر جاؤ. ساڈے تو بڑے نہیں ہے تسی، اللہ دی قسم ہے تسی پیچھے رہ جاؤ گے. جس سکول تسی نویں داخل ہوئے ہو وہ پرنسپل بھی ساڈے کو ٹیوشن لینا ہے، ذرا صبر کرو. گزارش یہ ہے کہ آج آپ نے کروائی ہے نا، یہ جو آپ نے اچیومنٹ کروائی ہے، آپ 2017-18 میں حجم کیا تھا اسٹاک مارکیٹ کا، اور آج کی اسٹاک مارکیٹ کا حجم دیکھ لیں. گروتھ 2017-18 کی اسٹاک مارکیٹ کی بات کی میں اگری کرتا ہوں. 2022 میں 6.2 گروتھ ریٹ تھا، آج کہاں ہے؟ اپنا ہیوی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کا سکیل کہاں پہ ہے، آج کہاں پہ ہے؟ ان کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہسٹورک لو پہ ہے، یہ بھی اچیومنٹ ہے نا. اب میں فارم 47 کی کروا دوں. اس کے بعد کتنی اپنا یہ انہوں نے جو رول اوور کے ہیں سارے ان کے فورن ریزرو 12 ارب کا رول اوور ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے یہ چیزیں جو یہ اچیومنٹ جو جن کے آپ بڑے دیکھیں بڑی سادی سی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے، آپ ان کو بتائیں گے. ان کا پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا جعلی اعداد و شمار ہے سر، پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا وفد آیا کہ جناب اپنا عدلیہ کو بھی بتاؤ، بیوروکریسی کا بھی بتاؤ، اپوزیشن سے بھی ملو. پہلی دفعہ دیکھیں ان کی تکلیف جائز ہے، کیونکہ ملک جو ہے جب بہتر ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں اگر آئی ایم ایف کی ہیڈ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اگر موڈیز اور اگر فچ جو ہے وہ جو ہے کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر رہا ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل ادارے ہیں. اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنس بڑھی ہے ان کی وجہ سے، ریمیٹنس بڑھی. اور سر ریمیٹنس سے ملک نہیں چلتا، فورن انویسٹمنٹ سے چلتا ہے. اکانومی بھی تو سمجھ لیں کہ انہوں نے تلے لیے کہ آپ پیسے نہ بھیجیں، اور یہ کہتے ہیں اوورسیز میں ہم بڑے مقبول ہیں. انہوں نے ریجیکٹ کر دی خان کی کال، انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے ریمیٹنسز بڑھا دی. دیکھیں آج یعنی کہ مزاحیہ خیز بات ہے، ہم کہتے ہیں جی 3% پہ مہنگائی ہے، کہتے ہیں جی مہنگائی کا تو مطلب ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہے. بھئی یہی مہنگائی کی ڈیفینیشن جو تھی جب 40 پہ تھی، آپ کہتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو 40 پہ کون لے گیا؟ آپ لے کے گئے تھے، آپ خان صاحب لے کے گئے تھے کے دور میں. نہیں دیکھیں جو یہ تباہی پھیر کے گئے تھے اس کے بعد ہوا تھا نا. بات ہے انہوں نے مایوسی پھیلانی ہے، ہم نے جو ہے وہ ڈیلیوری دینی ہے، ہم نے جو ہے وہ پرفارمنس دینی ہے، اور ہم دے رہے ہیں. اور ہمیں پہلے سال میں ہم نے یہ دیا ہے، 4 سال میں ہم اور بھی زیادہ دیں گے. انہوں نے یہ کہنا ہے جی یہ ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھیں وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.